تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جن عرب مجاہدین نے افغانستان آ کے جہاد میں شرکت اختیار کی، ان میں سے اکثریت اخوان المسلمون یا پھر سعودی عرب میں امام محمد ابن وہاب کی تعلیمات سے وہ متاثر تھے۔ امام وہاب بھی سنی تھے اور کچھ حد تک ابن تیمیہ سے متاثر تھے، جو کہ امام ابو حنیفہ کے برعکس امام حنبل سے نظریاتی طور پہ قربت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ یا مخالفین امام وہاب کے پیروکاروں کو وہابی کہتے ہوئے انہیں سلفی مسلک سے جوڑ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ سنیوں میں جہاں 4 امام یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل کے ماننے والے موجود ہیں، وہاں سنیوں میں ہی کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے اور انہیں سلفی اور ہمارے ہاں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی امام وہاب کو ماننے والے درست لغت میں سلفی نہیں ہوتے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ امام وہاب کو ماننے والے امام حنبل کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اور پھر حنفی مسلک میں ہی یعنی امام ابو حنیفہ کو ہی جو لوگ مانتے ہیں سنیوں میں، ان میں ہی اتر پردیش کے نزدیک بریلی سے تعلق رکھتے امام احمد رضا خان کی تقلید کرنے والے بریلوی بھی موجود ہیں۔ اور حنفی مسلک کے ہی دیوبندی حضرات اور حنفی مسلک سے باہر یعنی سلفی حضرات سے یہ بریلوی شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور اس وقت سیاسی افق پہ سنی تحریک ان بریلوی حضرات کی نمائندہ تنظیم ہے، جو سوات امن معاہدے کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ ایک وقفے کے بعد معروف اسلامی اسکالر اور تنظیم اسلامی کے سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم اہل تشیع حضرات کی آج بات نہیں کر رہے، سنی مسلک کی بات، جن کے 4 اماموں میں سے ایک یعنی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے یعنی حنفی، پھر دیوبند اور بریلوی نظریات میں تقسیم ہے۔ ممتاز اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو مالاکنڈ میں معاہدہ ہوا ہے، جس کو نظام عدل کہا جا رہا ہے یا شریعت کا نفاذ کہا جا رہا ہے، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ کیا ہے، شریعت کا نفاذ ہے یا یہ عدل کا نظام ہے؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں ہے۔ اصل میں جب عدل ہوگا تو عدل کس قانون کے تحت ہوگا؟ جب وہاں علماء بیٹھے ہوں گے قاضی کی حیثیت سے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو فیصلہ اور شریعت کے مطابق کریں گے۔ یہ تو فرق و امتیاز جو ہے اس کے اندر بالکل میں سوچتا ہوں کہ یہ ناواقف لوگ ہیں یا جن کے لیے میں کہوں گا جاہل لوگ ہیں، وہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے اور اس میں اسلامی قانون شریعت کا کوئی موجود ہے تو قاضی کو اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا، نام اسی کا نام نفاذ شریعت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بیان کریں کہ جو طالبان ہیں، یہ جب افغانستان میں جہاد ہوا تھا سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت مختلف مجاہدین کے گروپس بن گئے تھے، اور وہ جو گروپس تھے وہ جہاد کر رہے تھے سوویت یونین کے خلاف۔ اچھا، اس کے بعد ان گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو طالبان آ گئے، اور طالبان جو تھے وہ زیادہ تر دیوبند سے جو مدارس تھے مکتبہ دیوبند کے، ان سے فارغ التحصیل تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عرب آئے باہر سے، تو جو مصر سے آئے وہ اخوان المسلمون سے زیادہ متاثر تھے، جو سعودی عرب سے آئے وہ امام عبد الوہاب کے پیروکار تھے۔ تو القاعدہ اور طالبان اور پھر تحریک نفاذ شریعت محمدی، تو یہ کس فقہ کے تحت اب معاملات طے ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ یہ ان میں سے کوئی بھی دیوبند سے فارغ تحصیل نہیں ہے، لیکن دیوبند کے زیر اثر کے پاکستان میں مدارس قائم ہوئے جی، صوبہ سرحد میں، کراچی میں۔ یہ لوگ جو اکثر بیشتر وہاں سے تعلیم یافتہ ہے، یعنی مکتبہ فکر تو دیوبند کا ہے، لیکن دیوبند کے دارالعلوم سے فارغ تحصیل ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اب آج جو تیسری بات کر رہے ہیں، یہ تحریک نفاذ شریعت کی تحریک ہے، یہ تو 1988 میں شروع کی گئی تھی۔ مولانا صوفی محمد ایک برنج آدمی ہے، وہ نہ سیاسی آدمی ہے نہ کوئی بہت بڑے عالم ہے، بلکہ وہ تو شروع میں جماعت اسلامی کے رکن تھے۔ وہ وہاں سے علیحدہ ہوئے کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شدت اختیار کی کہ الیکشن لڑنا ہی حرام ہے،
ووٹ دینا حرام ہے، تو پھر انہوں نے عوام کو موبلائز کیا شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے. اور وہ چونکہ علاقہ ایسا ہے یہ بالاکنڈ کا، یہاں کے کلچر میں بڑی گہری جڑیں ہیں اسلام کی، اسلامی شاعر، اسلامی تعلیمات، اسلامی عبادات. اس سے اوپر جو ہے وہ سوشل جسٹس کا جو پروگرام ہے اسلام کا، وہ ان کا تصور نہیں ہے، ان کے سامنے واضح نہیں ہے. لیکن جو احکام ہے شریعت کے وہ تو واضح ہے. جب انہوں نے تحریک شروع کی تو ایک بہت بڑا میں نے سنا ہے کہ 80,000 افراد جو ہیں ان کا جلوس لے کر یہ آ گئے تھے مالاکنڈ سے نکل کر اور اٹک کے دریا کے پل تک. یہاں پر حکومت نے پھر ان کو روکا، ان سے معاہدہ کیا، وعدے کیے شریعت نافذ کر دیں گے آپ کے علاقے میں جو قاعدہ ہے، تو یہ لوگ واپس چلے گئے. اس کو جو ضمانت دی ہے اس کے نقاد ہیں ڈاکٹر صاحب اس معاہدے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبانائزیشن ہے اور اس کی طرف ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، پورے ملک میں طالبانائزیشن ہونے جا رہی ہے. اس معاہدے کے نقاد یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو شریعت کہیں گے، نظام عدل کہیں گے، یہ طالبانائزیشن کا لفظ استعمال کریں گے آپ؟ یہ طالبانائزیشن جو ہے یہ تو ایک مخالفین نے اصطلاح بنا لی ہے. میں کیا ہے شریعت کا معاملہ ہے. اب شریعت جو ہے یا تو یہاں پر اس طریقے سے ہوتی جو ہمارے دستور میں طے ہے، وہاں تو طے یہ ہے کہ شریعت کوڈ بنا دی گئی ہے کہ اگر کوئی قانون غیر اسلامی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ غیر اسلامی قانون ہے تو اس کو وہاں سے نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا. لیکن اس کوڈ کے اوپر 2 ہتھیلیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں وہ تمہارے دائرہ کار سے خارج، مالی معاملات تمہارے دائرہ کار سے خارج، آئلی قوانین تمہارے دائرہ کار سے خارج. تو وہ تو بالکل بیکار ہے، دکھاوے کا ایک معاملہ ہے. ایک کھڑا کر رکھا ہے سفید ہاتھی، اس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ نے یہ کہا کہ ان کے مخالفین جو ہیں یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں طالبانائزیشن کی. میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا علمی نقطہ نظر سے کہ یہ جو وہابیزم ہے، مطلب دیوبند تو ہمارے ہاں بر صغیر میں دیوبند، اور ایک وہابیزم اور ایک سلفیزم ہے، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دیوبند جو ہے وہ ایک حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. ٹھیک ہے. دیوبند کی پھر ہمارے ہاں 2 شاخیں ہیں جس کے حنفی اسکول آف تھاٹ کی، دیوبندی اور بریلوی. بریلویوں کے ہاں زیادہ جو ہے وہ بزرگان دین کا احترام، ان سے محبت، ان کے مزاروں پر جانا، وہاں پہ عرس کرنا یا یہ کہ 11ویں دینا، یہ کرنا، یہ ان کے ہاں زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. باقی فقہ ایک ہے ان کی، فقہ حنفی ہے بریلویوں کی بھی، فقہ حنفی ہے دیوبندیوں کی بھی، فقہ میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقائد کی بنیادی کتابیں ایک ہی ہے دونوں کی. لیکن یہ جو محمد ابن عبد الوہاب ہے یہ زیادہ پیورٹن ہے کہ خالص کے حضور کے زمانے میں معاملات تھے جو کہ ہونے چاہیے. یہ مزارات وغیرہ اس طریقے سے وہاں پر کبھی کچھ لوگ جاتے ہیں مزار کا طواف کرتے ہیں، کہیں جا کے وہاں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے بجائے ان سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں. لیکن امام عبد الوہاب جو ہیں وہ امام وہ تو حنفی مسلک سے نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کو تو وہ نہیں مانتے تھے، وہ تو امام حنبل کی طرف سے. یہ لوگ حنبلی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابن تیمیہ بھی حنبلی ہے جی. لیکن یہ جو وہابی کہلاتے ہیں یہ اصل میں فقہی اعتبار سے تو زیادہ امام ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں، لیکن عقائد کے اندر یہ محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں. اور پھر امام ابن تیمیہ سے پھر اخوان المسلمون اور سید قطب اور احمد الظواہری اور اسامہ بن لادن، یہ وہ چین ہے وہاں سے اسکول آف تھاٹ. اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ امام ابن تیمیہ سے متاثر ہیں. بعد میں بھی اور لوگ بہت سے آئے ہیں، علامہ رشید رضا آئے ہیں اور مفتی محمد عبدہو آئے ہیں، یعنی اسکالرس وہاں آئے ہیں. پھر وہ جو آئے ہیں حسن البنا آئے ہیں، انہوں نے تحریک شروع کی ہے. امام ابن تیمیہ سے تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی جو قیادت ہے متاثر تھی، ان کے افکار جو ہے خیالات سے. وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم قرآن تھے، بہت بڑے عالم حدیث تھے. تو اس اعتبار سے وہ بھی ایک حیثیت امام کی شکل اختیار کر گئے. لیکن فصل ہے کافی. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ایک چھوٹے سے پیریڈ کے اندر سب کے سب آ گئے. لیکن یہ 2300 سال بعد پھر یہ شخصیت ابھری ہے، نابغہ شخصیت ہے.
جینیس ہے یہ امام ابن تیمیہ، اور ان کے جو ہے اجتہادات ہیں، ان اجتہادات کے ماننے والے اکثر و بیشتر یہ اہل حدیث نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور اہل حدیث کہاں ہیں؟ اہل حدیث جو ہیں وہ بھی قریب ہیں ان سے؟ اہل حدیث ہی ان کا ایک نام ہے۔